يا هلا 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، بزرگان دین، مکرم و مبجل سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسی بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور اس مہینے کے اندر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے روزہ جیسی عظیم عبادت میں مصروفیت رکھا، مشغول رکھا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ ہم لوگ آخری جمعہ سے گزر رہے ہیں۔ اس جمعہ کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے۔ الوداعی جمعہ مطلب رمضان المبارک کا آخری ایام۔ رمضان المبارک ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں کتنے برکات حاصل کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بابرکت والا مہینہ جو ہمیں نصیب کیا ہے، ہم نے اس کی کتنی قدردانی کی۔ کیا ہم نے مکمل روزے رکھے؟ کیا ہم نے مکمل تراویح پڑھی؟ کیا ہم نے تراویح میں مکمل قرآن کریم سنا؟ یہ ہمیں ایک احساس ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ یہ جو الوداعی جمعہ ہے، اس کے اندر یہی سب محاسبہ کیا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے کہ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں ہم نے کیا کیا، کیا کھویا اور کیا پایا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ جو لوگ روزہ رکھے ہیں انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جو روزہ نہیں رکھے ہیں انہیں اپنے اوپر ملامت کرنی چاہیے، ندامت کرنی چاہیے، شرمندگی محسوس کرنی چاہیے۔ ایمان والے کی دو صفت ہوتی ہے، خوف اور رجا۔ ایمان والے نیک اعمال کرتا ہے، اس میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اس میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں، صوم رکھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیا ڈرنا ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے، کہیں یہ ریا کے لیے تو نہیں، دکھلاوے کے لیے تو نہیں، نفاق کے لیے تو نہیں۔ اس کو بولتے خوف۔ ایمان والا اگر نیک کام کرتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے کہ میں نے جو نیک کام کیا ہے وہ صحیح طور پر ادا ہوا یا نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ کرام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہاری کمر اتنی پتلی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے آگ میں تپایا جاتا تھا، گرم گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، جس کی وجہ سے میری جو کمر ہے وہ پتلی ہو گئی، چربی نکل گئی، خون بہہ گئی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، مہربانی کرے،
اس وقت بھی وہ صحابہ کرام ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے میرے خون کا بدلہ اس دنیا میں تو نہیں دے دیا کہ میں عیش میں زندگی گزار رہا ہوں، صحابہ کا دور آ گیا، عیش والا دور آ گیا، کھانے کو آرام سے مل رہا ہے، مدینہ والا دور آ گیا، تو وہ ڈرتے کہ میں نے جو اتنی قربانی دی ہے، میں نے جو اپنا خون بہایا ہے، پسینہ بہایا ہے، میرے چربی بہ گئے ہیں، ڈرتے تھے کہ میں نے اتنے نیک کام کرنے کے باوجود کہیں اس نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے کیا وہ قبول ہوا بھی کہ نہیں، ہم نے جو روزہ رکھا ہے اس کے اندر ہم نے غیبت تو نہیں کی، چغلی تو نہیں کی، کسی سے دشمنی تو نہیں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، اپنے اولاد کی خدمت کی یا نہیں، اپنے والدین کی خدمت کی یا نہیں، اس کے اندر فکر کرنے کی بات ہے جو روزہ رکھتے۔ اور جو روزہ رکھتے یہ تو ایک ہو گئی خوف، یعنی ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو روزہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کل قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونے کا موقع ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ امتیں، یہ امیدیں، اسے کہتے ہیں خوف و رجا۔ ایمان والا اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے اندر خوف و رجا ہوتی ہے، رات بھر اگر نمازیں پڑھتا ہے تو بھی ڈرتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو نمازیں پڑھی، کہیں یہ نمازیں دکھلاوے کے لیے تو نہیں، کہیں یہ نمازیں ریا کے لیے تو نہیں، کسی شخص نے میری تعریف کر دی، تو نے تو پوری رات تہجد میں گزار دی، نفل میں گزار دی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیا، تو اسے ڈر ہونا چاہیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس نیک کام کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا کہ میری لوگ تعریف کر رہے ہیں، مجھے بدائی دے رہے ہیں، کہہ رہے کہ تو کتنا بڑا نیک ہے، بزرگ ہے۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا۔ تو ایسے ہی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کے اندر خوف آنی چاہیے، اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، اور ایک چیز ہے امید، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لاکھوں امیدیں لگانی چاہیے۔ ہم لوگ تو سب لوگ یہی امیدیں لگاتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے، اور اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ وہ بہت بڑا شہنشاہ ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں، جو بادشاہ جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اپنے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی پی ایم کے مہمان ہے تو وہ اپنے مطابق پھول سجاتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے، اپنے مطابق ہر ایک چیز کا انداز ہی الگ ہوتا ہے اس کا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، زمین کو چلا رہا ہے، آسمان کو چلا رہا ہے، ستارے اور کہکشاں اس کی مٹھی میں ہے، چاند سورج اس کی مٹھی میں ہے، وہ جب چاہتا ہے جب پھیرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام انسانوں کے دل ہے، جس کے دل کو چاہتا ہے قلوب العباد بین اصبع یقلبها کیف یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل کو چاہتے ہیں جدھر چاہتے ادھر پھیر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت بڑا اللہ والا بن گیا لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ نہیں اسے مجھے اللہ والا بنانا پسند نہیں ہے، تو اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں اور پھر وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ میرے قریب آئے، میرا محبوب بن جائے، میرا پسندیدہ بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے شراب سے نفرت ہو جاتی ہے، کباب سے نفرت ہو جاتی ہے، زنا سے نفرت ہو جاتی ہے، چوری سے نفرت ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے میرے رب اگر آپ نے ہمیں ایک مرتبہ ہدایت دے دی تو کبھی ہمیں گمراہ نہ کرنا، دوسرے راستے پر نہ چلانا، کیونکہ ہمارا جو دل ہے، دل کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جدھر چاہتے ہیں ادھر پھیر دیتے ہیں، یہ دل کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی عبادت پر خوف ہونی چاہیے اور بڑی بڑی امیدیں ہونی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس امیدوں کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بس امیدیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی زندگیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے کوئی مصیبتیں آنے والی اللہ لانے والا ہے تو اسے ٹال دیں گے، بس ہم امید پر جیتے ہیں اور ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن ان کی ایک ایک بات مانتے ہیں، ہم نے قرآن کریم کو خود اترتے ہوئے دیکھا نہیں لیکن ایک ایک آیت پر عمل کرتے ہیں، ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں، اسے کہتے امید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگائے رکھیں۔ یہ تو الوداعی جمعہ کے اوپر کچھ باتیں ہو گئی کہ رمضان المبارک ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے کتنی نوافل پڑھی، کتنے زیادہ تراویح پڑھے، کتنے زیادہ روزے رکھے، کتنی زیادہ غیبتیں کی، کتنی زیادہ چغلیاں لگایا۔ یہ ہمارے اوپر، خود کے اوپر ندامت ہونی چاہیے، احساس ہونی چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ الوداعی جمعہ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ رمضان المبارک جیسی بابرکت والا مہینہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے کتنا اسے استعمال کیا اور کتنا اس کے اندر اپنے آپ کا نقصان کیا، یہ محاسبہ کرو اور آئندہ آنے والی زندگی میں اس کی تلافی کرو، آئندہ آنے والی زندگی میں اس کی کیا کرو؟ تلافی کرو۔ یہ الوداعی جمعہ۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم خرچہ کرو گے، جتنا بھی خرچہ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھا کر کے تمہارے پاس پیش کرے گا کل قیامت کے لیے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والوں میں سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی خرچہ کرو گے یہ میرے لیے خرچہ نہیں کرو گے، جتنا بھی اللہ کے راستے میں دو گے، جو بھی کچھ خرچہ کرو گے، 2 روپے دو گے، 10 روپے دو گے، 2000 دو گے، جو بھی دو گے وہ میرے لیے نہیں دو گے بلکہ اپنے لیے دو گے۔ فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے مال کو کل دگنا اور چگنا بنا کر کے تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری روزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، میں سب سے بہترین روزی دینے والا ہوں، میں سب سے بہترین پیسے دینے والا ہوں، تم کیا دو گے؟ میں دیتا ہوں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یہ صدقہ فطر کی آیت ہے کہ ہمارے سامنے رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کا اختتام ہونے والا ہے اور اس اختتام پر صدقہ فطر آتا ہے، عید الفطر ہے۔ عید الفطر سے پہلے کچھ کام کرنا ہے جو عید الفطر کی سنتیں، عید الفطر کی کیا ہے؟ سنتیں ہے۔ سب سے پہلا کام عید الفطر آنے سے پہلے، جیسے ہی عید الفطر کا چاند دکھ جائے اس وقت سب سے پہلا کام صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یہ عید الفطر کی سنت ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر کیا ہے؟ واجب۔ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ، ہر وہ مسلمان جو آزاد ہو، مالک نصاب ہو، اپنے خود اپنی ذات کا مالک ہو، اس کے اوپر صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر دے کر کے اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ تم جو مال دو گے تو ہم اس سے بہتر تمہیں دیں گے، وہ خیر الرازقین، بعد میں ہم تمہیں بڑھ کر روزی دیں گے، بڑھ کر گھر دیں گے، بڑھ کر رزق دیں گے، بڑھ کر تمہیں اچھی روزگاری دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی آیت کریمہ سے کہہ رہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی کچھ تم اللہ کے راستوں میں دو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا بدل بنا کر کے تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بہتر روزی دینے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بہتر رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بہتر گھر دینے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بہتر آرام دہ اور عائش والی زندگی دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب سے عید الفطر سے پہلے سب سے پہلا کام صدقہ فطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر 4 قسم کے ہوتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام 4 طرح سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ نمبر 1 پر کھجور سے، نمبر 2 پر کشمش سے، اور نمبر 3 پر جو سے، اور نمبر 4 پر گیہوں سے۔ ان 4 چیزوں کے ذریعے صدقہ فطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے، دیتے تھے، اور عید الفطر سے پہلے یہ بڑی بابرکت والی سنت ادا کرتے تھے۔ اگر ہم کھجور کی بات کریں تو فی زماننا ھذا کے اعتبار سے احتیاطاً کھجور کا دام ہوگا 900، ایک آدمی کا کتنا ہوگا 900 کھجور کے اعتبار سے۔ اور اگر کشمش کے اعتبار سے بات کریں تو کشمش تھوڑا زیادہ مہنگی ہے، تو اس کے اعتبار سے اگر بات کریں تو وہ 1100 روپے جائے گا، احتیاطاً ایک آدمی کا 1100۔ اور اگر جو کے اعتبار سے بات کریں، جو کے اعتبار سے دے کوئی شخص تو احتیاطاً 110 روپے، احتیاطاً 110 روپے یا 105 روپے جاتا ہے جو کے دام۔ اور اگر کوئی شخص گیہوں کے اعتبار سے دو تو احتیاطاً 55 روپے جاتا ہے، لیکن ہم لوگ آٹا کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں مرپلی میں خاص طور پہ 2.5 کلو کے اعتبار سے اگر جوڑے گیہوں تو 87 روپے ہوتا ہے، یعنی 87 یہ برابر ہے احتیاطاً 90 روپے، یا اس سے زیادہ احتیاطاً 100 روپے، ایک آدمی کا احتیاطاً 100 روپے یا ایک آدمی کا احتیاطاً 90 روپے، اس سے بھی کم اگر دینا چاہے تو 87 روپے یعنی 87 روپے۔ تو یہ ہے صدقہ فطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 اعتبار سے ادا کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ان چاروں میں سے کس پر عمل کریں؟ تو چاروں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تاکہ ہر ایک شخص اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق ادا کرے۔ اگر کوئی شخص زیادہ مالدار ہے تو کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے، ایک آدمی کا 1100۔ اگر کوئی شخص اس سے کم ہے تو کھجور کے اعتبار سے ادا کرے 900 روپے، اور اگر کوئی شخص اس سے بھی کم ہے تو جو کے اعتبار سے ادا کرے 110 روپے، اور اگر کوئی شخص اس سے بھی کم ہے تو جس طرح بھی بتایا 55، یا ہمارے یہاں کے اعتبار سے 100 روپے یا 90 روپے ادا کرے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے، غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی خاصیت ہے صدقہ فطر کے اوپر۔ کتابوں میں لکھا ہے ہدایہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر کو واجب کر کے بہت غریبوں کی دلجوئی کی۔ بہت سارے لوگ جو عید کے دن بے خوش رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، بے سکونی کی زندگی میں رہتے ہیں کہ ہم کھانا کیسے کھائیں گے، کپڑے کیسے پہنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر کو واجب کر کے اور ضروری کر کے ان کا لحاظ رکھا ہے، ان کی دلجوئی کی ہے، ان کی مواسات کی ہے، اور ان کی خاطرداری کی کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح تمہارے سامنے خوشی ہے اور تم اس خوشی کے لائق ہو، تم خوشی منا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں خوشی دی ہے، کچھ غریب ہے جو خوشی نہیں منا رہے ہیں، تم جا کر ان کی خاطرداری کرو، تم جا کر ان کا خیال کرو، تاکہ وہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جائے، تاکہ وہ بھی ہماری خوشی میں کیا ہو، شامل ہو۔ جس طرح ہم اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اسی طرح ہمارے جو غریب ہیں، گاؤں میں رہنے والے ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر وہ اچھے کپڑے پہننے کے لائق نہیں ہے، ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، تو آپ انہیں دے کر جا کر دے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ عید الفطر کے اندر خوشی خوشی شامل ہو، وہ بھی خوش ہو، ہم بھی خوش ہو، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشیاں دی ہے، نمبر 1 پر عید الفطر، نمبر 2 پر عید الاضحیٰ۔ ایک تو قربانی کے دن کی خوشی، نمبر 2 عید الفطر کی خوشی۔ تو یہ خوشی ایسی ہے کہ اس کے اندر تمام انسان خوش ہوتے ہیں، اور جو نہ خوش ہوتے ہیں تو جو خوش ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے، ان کی خاطرداری کرے، ان کے پاس جائے اور ان کے خیر و خیریت پوچھے کہ آپ کے پاس کیا کمی ہے، جو کمی ہے ان کا پورا کرے، تو اسے بولتے ہیں عید کی خوشی۔ صدقہ فطر واجب کر کے سمجھ لو ہمارے مسلمانوں میں یکسوئیت پیدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ ناخوش نہ ہو، ناراض نہ ہو کہ میرے پاس تو کھانے کے نہیں ہے، عید کے لیے پہننے کو نہیں ہے، عید کے لیے کھانے کو نہیں ہے، کس طرح ہم جائیں گے، نہیں، بلکہ اس کا خیال کر کے، اس کی خاطرداری کر کے آپ اس کے پاس جائیں
اور صدقہ فطر جو اپنے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، اگر ضروری واجب نہیں ہوتا تو کوئی دیتا نہیں بھی دیتا، لیکن واجب کر دیا کہ آپ کو دینا ہی پڑے گا، اگر نہیں دیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے محلے میں جو اس لائق ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، اچھے نہیں کھا سکتے ہیں، صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو جو ادا کر سکتے ہیں ان کو دینا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام، صدقہ فطر دینا ہے تو اپنے رشتہ دار میں دیکھیں، اپنے قریبی رشتہ دار، بیٹی ہے مطلب نابالغ نہیں، بالغ ہونی چاہیے، اگر وہ اس کی شادی بھی ہونی چاہیے، رشتہ دار میں کوئی بھی ہو، سب سے پہلا رشتہ دار، اگر رشتہ دار میں وہ صدقہ فطر کے لائق ہے تو آپ اسے دے جا کر کے۔ پھر رشتہ دار ختم ہو گیا، رشتہ دار میں نہیں ہے، سب صاحب نصاب ہے، اتنی وسعت ہے کہ وہ آرام سے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، عید کی خوشی منا سکتے ہیں، عید میں جا سکتے ہیں، شیر خورما اچھے سے بنا سکتے ہیں، تو آپ پڑوسی کو دے کے، پڑوسی کو دے کے، اپنے آزو بازو اور اگل بغل والے کو دے کے، کہ وہ اس حیثیت کو ہے یا نہیں کہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ادا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے گھر میں خوشی نہیں ہے، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے سامنے خوشی پیش کریں، صدقہ فطر انہیں دے۔ پڑوسی میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ اپنے محلے میں کون ایسا شخص ہے جو صدقہ فطر دینے کے لائق ہے، جو صدقہ فطر لینے کے لائق ہے، تو آپ انہیں دیں، تاکہ ہمارے ساتھ جب عید میں ساتھ میں جائے تو وہ بھی خوشی خوشی جائے اور ہم بھی خوشی خوشی جائے، سلام دعا کرتے ہوئے جائے، خوشی خوشی جائے، سب کے چہرے پر مسکان ہو، سب کے چہرے پر خوشی کی بشاشت ہو۔ اگر محلے میں بھی نہیں ہے تو دوسرے گاؤں والے کو دیکھے، دوسرے گاؤں والے بھی نہیں ہے تو مدرسے میں، مسجدوں میں جو امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، اس کے علاوہ مدرسے میں خاص طور پر بالخصوص، کیونکہ یہ آپ کے جو صدقہ فطر ہے یہ محفوظ ہو جائے، کیونکہ آنے والی جو نسل ہے ان کے پاس جب بچے جائیں گے تو یہی صدقہ فطر وہ استعمال کریں گے، تو جس کی وجہ سے آپ کا جو صدقہ فطر ہے اچھی جگہ پہ لگے گا۔ خاص طور پہ مدرسے میں دے سکتے ہیں، اور مدرسے میں ہی دینا چاہیے۔ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو صدقہ فطر لینے کے لائق ہے تو آپ مدرسے میں دیں، مسجدوں میں دیں۔ مدرسے میں دیں گے تو جو بچے آئیں گے پڑھنے کے لیے، جو دینی تعلیم حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن اور رات نام لینے والے ہوں گے، ان کے اوپر آپ کا پیسہ خرچہ ہوگا تو اس سے آپ کا کافی زیادہ ثواب ملے گا اور آنے والی زندگی کافی سدھرے گی۔ وہ خیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والے بنے گا، دینے والے تو ہے ہی لیکن آپ کے لیے بن جائے گا۔ یہ تو ہو گیا عید الفطر سے پہلا کام۔ دوسرا کام غسل کرنا، غسل کرنے کے بعد اچھا کپڑا پہننا، اچھا کپڑا پہننے کے بعد خوشبو لگا، یہ سب سنتیں، یہ سب کیا ہے؟ سنتیں ہیں، اور الگ الگ حدیث سے ساری سنتیں ثابت ہے۔ خوشبو لگانے کے بعد پھر طاق عدد میں کھجوریں کھانا، طاق عدد میں 1 کھانا، 3 کھانا، 5 کھانا، 7 کھانا، طاق عدد، یعنی جوڑی نہیں ہونی چاہیے، 2 نہیں، 4 نہیں، طاق عدد میں کھجوریں کھانا، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے، اکیلا ہے، اس کے لیے ہم اسی صفت کے اعتبار سے طاق عدد میں کھجوریں کھائیں گے یا کوئی بھی میٹھی چیز کھائیں گے۔ اس کے بعد عیدگاہ کی طرف چلنا، عیدگاہ کی طرف چلنا مطلب کسی اور کی طرف نہیں چلنا، دکان کی طرف نہیں جانا عید کے دن، خاص طور پر عیدگاہ ہی کے لیے چلنا اور اسی کی نیت سے چلنا۔ اور آگے سنت ہے تمام لوگ مل کر کے چلنا، ساتھ میں چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، خوشی خوشی چلنا، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، یہ عیدگاہ کی سنتیں ہیں۔ اور آخر میں تکبیر کہتے ہوئے آنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سب چیزیں عیدگاہ میں جانے سے پہلے کے کام ہیں، اور عیدگاہ میں جانے کے بعد جو ہوگا وہ انشاءاللہ عیدگاہ میں بیان ہوگا۔ اور خاص طور پہ توجہ دلائی جاتی ہے صدقہ فطر کی۔ میں نے بتایا کہ صدقہ فطر 4 طرح سے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر کھجور 900 کے اعتبار سے، کشمش 1100 کے اعتبار سے، اور جو 110 روپے کے اعتبار سے، اور گیہوں 55 روپے کے اعتبار سے، اور یہ مرپلی کے اعتبار سے
یہاں 90 روپے ہوگا یا احتیاطاً 100 روپے ایک آدمی کا ہوگا تو خاص طور پر اس پر عمل کرے۔ عید الفطر کے آنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ایک شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری اپنے بازو والے ایسے شخص کو دے جو کہ خوش نہ ہو، تاکہ وہ بھی خوشی خوشی ہمارے ساتھ اس بڑی خوشی میں شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے، اس کے آخر میں انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کیا ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے۔ پہلی بات، پہلی خوشی روزے نہیں رکھنے پڑے۔ دوسری خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو دو خوشی انسان کو آخر میں ملتی ہے عید کے دن، اور اس بہت بڑی خوشی میں تمام انسان کو شامل ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کرام کو شامل ہونا چاہیے۔ جو اس خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں ان کے پاس جائے، ان کے خیر و خیریت پوچھے، ان کی خاطرداری کرے، ان کی مواسات کرے، اور ان کی دل جوئی کر کے ان کی تھوڑی مدد کرے، ان کا امداد کرے، ان کا تعاون کرے۔ تو یہ الوداعی جمعہ تھا کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، ہمارے سامنے روزے نکلنے والا ہے، تو جو نہیں رکھ رہے اسے رکھنے کی اور بھی توجہ کرنی چاہیے، اور جو رکھے اسے ڈر لگنا چاہیے کہ کہیں ہم نے روزے میں غیبت تو نہیں کی، چغلیاں تو نہیں کی، بغض تو نہیں کیا، کینہ تو نہیں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ اس کے اندر اپنے آپ کو فکر ہونی چاہیے، اور روزے کے اللہ سے امید لگانی چاہیے کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آنے والی زندگیوں کو نیک بنائے گا، آنے والی زندگیوں کو ہمیں گناہوں سے بچائے گا، آنے والی نسلوں کو عالم، حافظ، قاری اور قرہ بنائے گا، بزرگان دین بنائے گا، علماء کبار بنائے گا، اتقیاء دین بنائے گا۔ یہ ہمیں روزے سے امید رکھنی چاہیے، اور اللہ سے ہم یہی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا